اور اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے اہم خبر، مرکز کے راحتی پیکج کے بعد آر بی آئی کی جانب سے بھی راحت کی خبر ہے۔ آر بی آئی گورنر شکتیکانت داس نے پریس کانفرنس میں ریپو ریٹ اور ریورس ریپو ریٹ میں کٹوتی کا اعلان کر دیا ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ کورونا کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، اموات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، مایوسی کا عالم ہے، ہندوستان کی مزاحمت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بازار میں خام تیل کی قیمتوں میں آئی کمی سے آمدنی متاثر ہو رہی ہے اور ایسے میں لوگوں کی توقعات پورا کرنا، ساتھ ہی مہنگائی پر قابو کرنا ایک مشکل کام ہے۔ انہوں نے ریپو ریٹ میں 0.4% کی کٹوتی کا بھی اعلان کیا۔ اس طرح اب ریپو ریٹ 4.4% سے گھٹ کر 4% ہی رہ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریورس ریپو ریٹ میں 3.5% کی کٹوتی کی گئی ہے۔ آر بی آئی نے قرض ادائی کی قسط جمع کرنے کے لیے مزید 3 مہینے کی مہلت بھی دے دی ہے۔ Reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. اور اب بات کریں گے کورونا کی، جو کہ اپنی تمام تر تباہکاریوں کے ساتھ ہمارے بیچ موجود ہی ہے۔ دھیرے دھیرے اس کا دائرہ بھی لگاتار بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ صرف 24 گھنٹوں میں 6000 سے زیادہ لوگ کورونا کا شکار ہوتے دکھائی دیے ہیں، جبکہ 150 سے 200 افراد روز کورونا سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ پورے ملک کی اگر بات کریں تو کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 1,18,447 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 3,583 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ 48,533 افراد صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو بھی جا چکے ہیں۔ اور وہیں جموں کشمیر میں کل آئے 59 نئے معاملوں میں 21 پولیس والوں کے ساتھ ایک ڈاکٹر کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو پایا گیا۔ کورونا پازیٹیو کیسز کی تعداد 1449 تک جا پہنچی ہے، جس میں سے اب تک 684 لوگ صحت یاب ہو کر گھروں کو لوٹ چکے ہیں، تاہم ابھی بھی 745 لوگ پازیٹیو ہیں۔ اب تک اس بیماری کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 20 ہو چکی ہے۔ وہیں شہر سری نگر کو ریڈ زون میں رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں لوگوں کی آمد و رفت پر خاص نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ وہیں آج جمعۃ الوداع بھی ہے۔ ماضی میں اس دن شہر سری نگر میں صبح سے ہی گہما گہمی رہا کرتی تھی۔ شہر میں کئی بڑے اجتماعات منعقد ہوا کرتے تھے، جس میں مرکزی جامع مسجد آثار شریف حضرت بل میں لاکھوں لوگ نماز ادا کرنے پہنچتے تھے، لیکن اس مرتبہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب سنسان ہیں۔ اور چلیے سیدھے رخ کریں گے سری نگر کا، جہاں موجود ہے ہمارے ساتھی سنم تصدق۔ سنم، آپ سے جاننا چاہیں گے، کل جس طرح سے کچھ نئے معاملے سامنے آئے تھے، ان کے بعد یہ آنکڑا جو ہے یہ بے حد تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے، اور آج جمعۃ الوداع بھی ہے، اس کے تعلق سے بھی جاننا چاہیں گے سنم۔ جی بالکل ہنا، اگر ہم بات کریں جو یہاں پہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، لیکن خوشائن بات یہ بھی ہے کہ جو یہاں پہ پازیٹیو کیسز ہیں وہ گھروں کو بھی لوٹ رہے ہیں، اور وہ جو باہر سے چاہے اسٹوڈنٹس ہے یا پھر باقی لوگوں کو لایا گیا ہے، ان کو کوارنٹین رکھ کے وہ اپنا پیریڈ مکمل کر کے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ اور آج بھی کہیں ایسے لوگ ہیں جن کو گھروں میں بھیجا جائے گا، عید کے پہلے ان کو گھروں میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اور وہیں اور ایک جو خوشائن بات یہ بھی ہے کہ جو یہاں پہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب یہاں پہ ٹیسٹنگ شروع ہوئی تھی تو 55 کے آس پاس دن کے ٹیسٹ ہوتے تھے، لیکن ابھی اگلے ہفتے میں یہ بات کہی جا رہی کہ 18,500 ٹیسٹ ہر دن اب نئے کرائے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب زیادہ جتنے ٹیسٹس ہوں گے تو جو کیسز ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے، اور اب بھی جتنا ٹیسٹنگ کم ہو رہی تھی اس کی وجہ سے پہلے پاسٹ میں جو پازیٹیوز ہیں کم آ رہے تھے، لیکن جیسے جیسے ٹیسٹس بڑھ رہے ہیں نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ اور وہی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ابھی ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں وہ ان کی نگرانی میں ہے، چاہے وہ باہر سے آئے لوگ ہیں یا پھر کانٹیکٹ میں آئے ہوئے لوگ ہیں یا پھر باقی جو عمر جو بزرگ لوگ ہیں ان کے جو ان پہ پوری نظر ہے، سرویلنس میں ہے۔ اور اس کے بعد جو
यहाँ पे बात करें जो कल भी नए मामला सामने आए हैं जिसमें 21 पुलिस वालों के भी जो खबर है और एक डॉक्टर भी जिनके टेस्ट कल मुस्बत पाए गए हैं, उसके वजह से काफ़ी तशवीश है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो इंतजामिया है यहाँ लॉकडाउन को पूरी तरह से सलाम, अमला रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वहां वज़ीर आला ममता बनर्जी ने उनका इस्तकबाल किया है। तो बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोलकाता एयरपोर्ट पर हैं, जहां पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने उनका इस्तकबाल किया है। साथ ही साथ तमाम अहम लोग मौजूद हैं। आपको बताएं कि तूफान अम्फान के बाद